بات نہیں اٹھتی. یہ مسلمانوں کی جو ہے للکار ہے. غزہ کے 25 لاکھ لوگوں کے پاس نہ پینے کا پانی ہے نہ کھانے کے لیے کوئی کھانا ہے. آج بھوکے اور پیاسے شہید ہو رہے ہیں. علاج کے لیے دواخانوں میں دوائیں میسر نہیں ہے. ہر طرف تباہی ہی تباہی ہو رہی ہے. ہزاروں بلڈنگز اور گھر جو ہے منہدم ہو چکے ہیں جو ہے بمباری کے ذریعے. آج یہ دولت مند مسلم حکمران خاموش کیوں ہے؟ یہ جاننے کی ضرورت ہے. اسرائیلی ظالم حکومت فلسطینیوں کی نسل کشی کرتے ہوئے صفحے ہستی سے مٹانا چاہتی ہے. اور یہ ظالم حکومت 16 سال سے فلسطین اور غزہ کو اپنے محاصرے میں لیا ہوا ہے. ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. وہاں سمندر بھی ہے لیکن فلسطینیوں کو مچھلی پکڑنے کے لیے اجازت نہیں ہے. یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ کھیلا جا رہا ہے لیکن ہمارے مسلم حکمران خاموش ہیں. کیا بے حسی ہے؟ ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں یاد رکھو 20,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا اور جس میں 50% جو ہے 18 سال سے 22 سال کے نوجوان شہید ہوئے ہیں. یہ تاریخ بتاتی ہے. آج مجھے یہ کہنا ہے کبھی دنیا ہمارے خون کی قیمت سے واقف تھی. کبھی دنیا ہمارے خون کی قیمت سے واقف تھی لیکن آج دنیا میں پانی کی قیمت ہے لیکن مسلمانوں کے لہو کی کوئی قیمت نہیں ہے. آج یہ لہو پہ آواز بڑھ رہا ہے. ہم کفاروں سے ڈرتے اور گھبرا جاتے ہیں. ہم اقتدار سے ڈرتے ہیں کہیں جیل کی سلاخیں ہمارے سامنے نہ آ جائیں. سنت انبیاء جیل جانا بھی ہے. حق کی بات میں سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں بھی تو گئے, احد کے میدان میں بھی تو گئے. یہ نہیں کہا صرف نماز پڑھ لو تسبیح پھیر لو. ارے خدا کی قسم نماز فرض ہے, نماز کو ہم پڑھنا ہے, تسبیح بھی گننا ہے لیکن جب وقت آئے تو میدان جنگ میں بھی آنے کا جذبہ رکھو. جب تک مسلمان اپنا ایمان مکمل نہیں ہوتا اس کے اندر شہید ہونے کا جذبہ نہ ہو. شہید ہونے کا جذبہ رکھو, وہی مسلمانوں کا ایمان مکمل ہوگا. آج جو ہے ہم کو قوم کے اندر دارالغلامی پلا پلا کر سلایا جا رہا ہے. لوریاں دے کر تھپک تھپک کر سلایا جا رہا ہے. ارے آج ہم کو سڑکوں پر آنے کی ضرورت ہے. ہم کو آج یہ حال جو مشتاق ملک صاحب وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے جب CAA یا NRC یا NPR کا مسئلہ چل رہا تھا ہندوستان کے مسلمان 3 مہینے تک نیند اور چین جو ہے انہیں قرار نہیں تھا, جو ہے بیداری میں زندگی گزار رہے تھے. ایسے وقت ایک مرد آہن مجاہد ملت محمد مشتاق ملک صاحب نے ایک آواز دی, اے مسلمانوں تم جب تک اپنا اتحاد نہیں ظاہر کرو گے, تم اپنے آپ کو قربانی دینے کا جذبہ نہیں پیدا کرو گے تو دنیا تمہارے مسائل کو حل نہیں کرے گی. تو CAA NRC اور NPR پر محمد مشتاق ملک صاحب نے ایک ایسا جلسہ عام منعقد کیا. ملین مارچ کے نام پر 15 تا 20 لاکھ مسلمان حیدرآباد میں جو ہے شریک ہوئے اور دنیا نے اس منظر کو دیکھا. آج ہندوستان کی حکومت ہل گئی تھی. ملین مارچ میں مسلمانوں نے اتحاد کا ثبوت دیا لیکن آج فلسطین کا مسئلہ ہے. ہزاروں مسلمان شہید ہو رہے ہیں, معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں لیکن میرے قوم کی بے حسی پر مجھے افسوس ہوتا ہے. یہ حال 250 سیٹ کا ہے, یہ بھی جو ہے مکمل جو ہے نہیں بن سکا. تو آج کیا بات ہے کہ نہ سمجھو گے مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. آج
غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں ہم نے 1000 سال تک حکمرانی کی اور جہاں کی۔ اس ملک کے چپے چپے پر مسلمان حکمرانوں کی عظمت کے نشان ہیں، لیکن کیا کریں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مسلمان اپنی بے حسی کو دور کریں، متحد اور منظم ہو جائیں، کلمے کی بنیاد پر دنیا کے 300 کروڑ مسلمان آپس میں ایک بھائی بھائی کی طرح ہیں۔ آج فلسطین جل رہا ہے، غزہ میں بربادی ہو رہی ہے، تو اس پر ہم یہ اجلاس کی جو پبلسٹی ہوئی ہے، مشتاق ملک صاحب ایک ہی نہیں ہے، ہر مسلمان کو مشتاق ملک بننے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے متحد اور منظم ہونے کی ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج آخر میں ایک، کیونکہ وقت کم ہے، مقرری زیادہ ہے اور مشتاق ملک صاحب کا میں مشکور ہوں، مجھے ٹوٹے پھوٹے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ آخری میں اس دعا کے ساتھ، کوئی ابابیل جیسا جال بچھا دے مولا، کوئی ابابیل جیسا جال بچھا دے مولا، کوئی عمر بن خطاب جیسا لال بھیج دے مولا، فلسطین غزہ تباہ ہو رہا ہے، جل رہا ہے مولا، کوئی صدام حسین جیسا خائب بھیج دے مولا۔ آج ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی محمد مشتاق ملک صاحب کر رہے ہیں۔ میں مشتاق ملک صاحب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ امید کرتا ہوں جب کبھی بھی مسلمانوں کی کشتی بھنور میں ہوگی تو مشتاق ملک صاحب نکل پڑیں گے اور جو ہے نمائندگی کریں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔